السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ہر مہینہ ہی کسی نہ کسی اعتبار سے شان رکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ شان والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ ہے رمضان المبارک۔ اس کو جو خصوصیات حاصل ہیں وہ دوسرے مہینوں کو نہیں۔ سب سے بڑی اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں کہ آسمانی کتب جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، صحف نازل ہوئے، وہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان مبارک کی پہلی رات کو نازل ہوئے۔ وانزلت التوراۃ لست مضت من رمضان، اور تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ رمضان کی 7ویں رات کو نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ ل13 مضت من رمضان، اور انجیل جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ رمضان کی 13 راتیں گزرنے کے بعد 14ویں رات کو نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَ الزُّبُورُ ل18 خلت من رمضان، اور زبور رمضان کی 19ویں رات کو نازل ہوئی۔ اور قرآن فرمایا وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، قرآن حکیم رمضان کی 25ویں شب کو نازل ہوا۔ قرآن حکیم نے بھی بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی رمضان کی ہی 25ویں شب کا ذکر ہے۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل فرمائی ہے، اس کا نمبر ہے 1575۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 107، اور مسند ابی یعلا جلد نمبر 4 صفحہ 135۔ یہ ہے رمضان المبارک جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک 25ویں شب رمضان کو نازل ہوا پہلے آسمان پر۔ پھر جیسے جیسے اللہ کا حکم ملتا رہا، جبریل علیہ السلام قرآن کا وہ حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی یہ پہنچاتے رہے۔ اور اسی قرآن پاک کے نزول کے لحاظ سے جو شب کا ذکر ہوا ہے اس کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، وہ اسی رمضان میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ کیونکہ جو انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے ماں کے شکم میں، اس کی تقسیم اسی رات کو نازل ہوتی ہے، سال بھر کے فیصلے اسی رات کو نازل ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی اس رات کو نہ پا سکے، اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کر سکے، وہ اس تقسیم سے محروم رہا تو گویا کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔
پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ محروم، اس کی خیر و برکات سے اور اشراف سے محروم وہی ہوتا ہے جو بدقسمت ہو۔ تو یہ رمضان مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل اور خصائص عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی رمضان مبارک کے پارٹ 2 میں اس کے اور بھی خصائص عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔